بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، گوادر اور سی پیک منصوبے پاکستان کے مستقبل کے منصوبے، اور اس لیے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بلوچستان انتہائی اہم ترین صوبہ ہے، اور ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 2023 میں بلوچستان میں کس کی حکومت ہوگی، ایک ایسے وقت جبکہ 2023 میں سی پیک منصوبہ اور گوادر پورٹ دونوں اپنے عروج پر ہوں گی۔ جو دوست ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم اس سے پہلے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے مختلف سرویز، اوپن سیکرٹ، خفیہ، ظاہر، پارٹی کے اندر ہونے والے، این جی اوز کے ذریعے کروانے والے، مختلف پرائیویٹ تنظیموں کے ذریعے کروانے والے تمام تر سرویز کے نتائج کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم 2023 کے الیکشن کو تینوں صوبوں کے حساب سے جو ہے وہ اس کی پیشگوئی کر چکے ہیں، اور اس کے جواب میں ہمارے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کی جانب سے ہمیں گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ گالیاں ضرور دیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے درخواست ہے، گالیاں ضرور دیں، ووٹ بھی دیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو، لیکن تھوڑا سا پڑھ لکھ کر ایک سائنسی تجزیے کی روشنی میں جائزہ بھی لے لیں گزشتہ 4-5 الیکشنز کا، 2018 کے الیکشنز کا۔ لیکن گلا خیر آپ سے اس لیے نہیں بنتا، پڑھنا لکھنا آپ کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سہیل وڑائچ، حامد میر، نجم سیٹھی، طلعت حسین کے تجزیوں کے اوپر جن کا ایمان ہو، جو ان کے پڑھے لکھے تجزیے پڑھتے ہوں، ان کو بھلا ہماری بات کیسے سمجھ آئے گی۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی کچھ اس قسم کے تجزیے ہم نے پیش کیے تھے، پیش گوئیاں کی تھیں، اور 19-20 کا ہی کچھ فرق جو ہے وہ سامنے آیا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی کافی لوگوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے گالیاں بھی دی تھیں، تو ان گالیوں سے میں بالکل ہرگز بدمزہ نہیں ہو رہا، اور آپ کے سامنے بلوچستان صوبے کے حوالے سے اہم ترین جو سرویز ہیں، جو سائنسی تجزیے ہیں، ان کی روشنی میں، چاہے وہ فیفن کا رزلٹ اسیسمنٹ انالیسز ہو، چاہے وہ او آر ایف آن لائن ہو، یورپی یونین ہو، ماضی کے چاروں الیکشن کے نتائج ہوں، ان کی روشنی میں کیے جانے والے سرویز ہوں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اپنے ان کے ارکان ہیں وہاں پر، یا امیدوار تھے جو 2018 کے الیکشن کے ذریعے، ان کے ذریعے لوگوں سے انڈائریکٹ کوسچن کر کے چیزیں پوچھ رہے ہوں، جو معلومات ہمارے ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہوں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھیں گے صوبہ بلوچستان کے حوالے سے۔ اور پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ 2018 کے الیکشن، 2023 کے الیکشن کے بعد جب نتائج سامنے آئیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا، زیادہ سے زیادہ 19-20 کا فرق ہوگا، کیونکہ ہیومن ایرر تو ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات پر اس لیے یقین ہے کیونکہ الحمدللہ الیکشن کی کوریج کے حوالے سے جو ہے وہ گزشتہ 6-7 الیکشن ہم نے فیلڈ کے اندر جو ہے وہ جا کر کور کیے ہیں، اور ماضی کے اندر جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز کے الیکشن سیل کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں جناب بلوچستان کے صوبے کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے۔ معاملہ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو صوبہ بلوچستان ہے اس کی نشستوں کی تعداد ہے 16، اور صوبائی اسمبلی جو ہے بلوچستان کی، اس کی نشستوں کی تعداد ہے 65۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی پروڈکشن کی طرف بڑھیں، اس سروے کے نتائج کی روشنی میں جائزہ دیں جو ہے وہ پورے 2023 کے الیکشن کا کہ بلوچستان کیسا پرفارم کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، میں سر دست آپ کے سامنے جو ہے وہ نتائج رکھنا چاہتا ہوں 2018 کے الیکشن کے، تاکہ صورتحال پوری طرح سے واضح ہو سکے۔ 16 نشستوں میں سے ایم ایم اے نے حاصل کی تھی 5 نشستیں، بلوچستان عوامی پارٹی نے حاصل کی تھی 4 نشستیں، بی این پی نے حاصل کی تھی 3، پاکستان تحریک انصاف نے 2، جمہوری وطن پارٹی نے 1، اور آزاد امیدوار نے 1 نشست جو ہے وہ یہاں سے حاصل کی تھی۔ اور قومی اسمبلی کی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آپ کو یہاں پر دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے گزشتہ تقریباً 50 برسوں سے جب سے الیکشن ہو رہے ہیں، جہاں ہر دفعہ جو ہے وہ مخلوط حکومت ہی بنا کرتی ہے، لیکن اس مرتبہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل نظر آتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو بلوچستان عوامی پارٹی نے 65 میں سے 24 نشستیں حاصل کی تھیں، ایم ایم اے نے 11، مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے 10، پاکستان تحریک انصاف نے 7، عوامی نیشنل پارٹی نے 4، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے 1، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے 2، جمہوری وطن پارٹی نے 1، پی کے میپ نے 1، اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی
بمشکل ایک سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئی. یہ معاملہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس طرح سے سمجھ آئے گا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی سطح پر 2 نشستیں حاصل کی اور صوبائی اسمبلی کی سطح پر 7 نشستیں حاصل کی. کارکردگی بہرحال نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سے اور کئی قوم پرست جماعتوں سے بھی بہتر تھی. ایم ایم اے اور بلوچستان عوامی پارٹی نسبتاً ان سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے. بی این پی مینگل کے وہ آس پاس ہی رہی پاکستان تحریک انصاف. خیر، ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو کیسا ملا، کہاں سے، اس کے اوپر اگر تھوڑا سا انالیسس کر لیا جائے تو بات ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. این اے 257 میں 16,517، این اے 258 میں 16,786 یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے. این اے 259 میں 5,437، این اے 260 میں 40,424، این اے 261 میں 45,406، این اے 262 میں 4,850، این اے 263 میں 2,732، این اے 264 میں 10,053، این اے 265 میں 25,979، این اے 266 میں 5,624، این اے 267 میں 3,582، این اے 268 میں 3,032، این اے 269 میں 1,000 کے قریب اور این اے 292 میں 1,500 سے زائد. جناب یہ اس صورتحال میں ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں الیکشن کے اندر گئی کہ اس سے پچھلی حکومت اس کی نہیں تھی، نہ ہی صوبے کے اندر اس کی حکومت تھی، کے پی کے اندر اس کی حکومت تھی. دیگر جو جماعتیں ہیں وہ پہلے سے موجود تھیں. بلوچستان کے اندر بھی حکومتوں کا حصہ رہیں اور مرکز کے اندر بھی جو ہے وہ حکومتوں کا حصہ رہی، بلکہ نون لیگ کی تو ہے وہ مرکز کے اندر حکومت بھی تھی. اور ایسی سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف جب یہاں پر الیکشن لڑتی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود تھی. کئی ہیوی جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ہیوی کینڈیڈیٹ جو ایک مضبوط امیدوار تھے وہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ بنے. اس کے باوجود جو ہے وہ 16 میں سے 14 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے اور 2 نشستیں حاصل کیں. لیکن جو ووٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے وہ نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حیران کرنے کے لیے کافی تھے، بلکہ کئی قوم پرست جماعتوں سے بھی زیادہ تھے. اس کو مزید آسان کرتے ہیں آپ کے لیے کہ جو ووٹ ملا بلوچستان سے پارٹی ووٹ بینک، اس کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر یہ صورتحال مزید واضح ہوگی. بلوچستان عوامی پارٹی کو 4,46,913 ووٹ پڑا. آزاد امیدواروں کو 3,14,785. یہ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا کیونکہ یہ بڑے اہم ہوں گے آئندہ الیکشن کے اندر. 3,14,785 آزاد امیدواروں کو ووٹ پڑا. ایم ایم اے کو 2,71,498، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو 1,27,803، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1,18,106، پاکستان تحریک انصاف کو 1,09,743، یعنی کہ ان 4 جماعتوں میں شامل ہے پاکستان تحریک انصاف جنہیں 1,00,000 سے زائد ووٹ ملے. ایم ایم اے کے مقابلے میں اور بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کے مقابلے میں یہ کارکردگی اس وقت میں بھی خاصی بہتر تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی 92,600، نیشنل پارٹی 89,168، دونوں قوم پرست جماعتیں تحریک انصاف سے نیچے. اے این پی 49,030، دونوں قوم پرست جماعتیں تحریک انصاف سے نیچے. پاکستان پیپلز پارٹی 56,095، اپنے آپ کو ملک کی بڑی سیاسی جماعت کہنے والی جماعت بلوچستان میں بالکل نظر نہیں آئی، صرف 56,095. جمہوری وطن پارٹی 28,317، پاکستان مسلم لیگ نواز 28,057، یعنی کہ وہ جماعت جو دعویٰ کرتی کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہو گئی، وہ بلوچستان میں ذرا دیکھیے کہ کتنے کم ووٹ جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے. اتنا ہی انہوں نے پرفارم کیا جتنا وہ پرفارم کر سکتے تھے، کیونکہ معاملہ تھا جناب علی ایک ایسی جماعت کا جس کو پوری 4 صوبوں کے اندر یا ملک کے اندر جو ہے وہ جس کو عوامی ایک قسم کی حمایت حاصل ہو. پاکستان تحریک انصاف صرف اس پیمانے کے اوپر پورا اتری اور اس وقت بھی صرف پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کی 7 ٹیریٹریز کے اندر موجود ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو 7 ٹیریٹریز ہیں، اسلام آباد، اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سندھ اور بلوچستان. ان 7 یہ جو پاکستان کی ٹیریٹریز ہیں، اس میں سے 5 کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا چکی ہے. اسلام آباد، کے پی کے، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر. سندھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے کی نسبت بہتر طور پر پرفارم کرے گی 2023 میں. اب آتے ہیں بلوچستان کی طرف. یہ ساری کیلکولیشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اب ان سروے کے نتائج کی روشنی میں اور آگے آنے والا جو ماحول بن رہا ہے
جیسا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انکمبنٹ گورنمنٹ، KPK کی حد تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر عام طور پہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، یعنی جس کی پہلے حکومت ہو دوبارہ حکومت میں نہیں آیا کرتی تھی، لیکن تحریک انصاف نے وہاں یہ ریکارڈ توڑا۔ بلوچستان جس کو کہا جاتا ہے کہ مخلوط حکومت بنتی ہے، وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ دو آپشنز ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور آزاد امیدوار اگر بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوتے ہیں، جس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ دیکھیے جناب ایک لہر بھی ہوتی ہے الیکشن کے اندر، ووٹ ڈالنے کی ایک ماحول بھی ہوتا ہے، جب تمام تر سیاسی جماعتیں آج یہ کہنے کو تیار ہیں، آج یہ سمجھ رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں کہ کیا 2023 میں بھی پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی، اور پھر خود سے جب وہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، پھر اس قسم کی باتیں بھی کر دیتے ہیں، گویا وہ ذہنی طور پر پہلے ہی وہ ہار مان لیتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو ووٹر جو کہ انڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، جو کہ الیکشن کے دنوں میں باہر نکلتا ہے، جو ایسوسیٹ نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں سے، وہ جناب چارج ہو جاتا ہے اس سیاسی جماعت کے حق میں جس کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ہی کا ماحول ہے۔ الیکشن کے نتائج، بعض لوگوں نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات کی، میں نے انہیں بڑا واضح کیا کہ ضمنی انتخابات چاہے بلوچستان کے اندر ہوں، سندھ کے اندر ہوں، ایک نشست چھوڑ کے جو ہے وہ کراچی کی اس کی کچھ وجوہات تھیں جو میں نے ایکسپلین کی تھی اپنی ویڈیو کے اندر بھی۔ تمام تر ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے ماضی کی نسبت بہتر ووٹ حاصل کیے، چاہے KP ہو، پنجاب ہو، یا بلوچستان ہو، یا سندھ کے حلقے ہوں، سوائے اس کراچی کے حلقے میں، اور اس کی ریزنز میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی بیان کی تھی کہ کیا وجہ تھی۔ تو جناب ایسی صورتحال کے اندر ان سرویز کی روشنی میں بلوچستان کے اندر جو معاملات نظر آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر الیکٹیبلز بھی شامل ہوتے ہیں اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر، جیسا کہ لگ رہا ہے اگر وہ ٹوٹ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر آتے ہیں تو 16 میں سے 5 سے 6 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں اگر وہ اکیلے جاتی ہے الیکشن کے اندر، لیکن اگر الیکٹیبل ساتھ آتے ہیں تو 2 سے 3 سیٹیں یہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ اگر آپ ماضی کے نتائج کا جائزہ لیں، کیسے تحریک انصاف کے امیدوار دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے کئی حلقوں کے اندر، اور صوبائی اسمبلی کی اگر بات کر لی جائے، جہاں پر صوبائی اسمبلی کے اندر ان کو 7 نشستیں ملی تھیں، ان حالات کی روشنی میں جو نظر آ رہے ہیں، الیکٹیبلز اگر شامل ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 15 سے 20 نشستیں بآسانی نکال سکتی ہے، اور اگر ان کے بغیر جاتی ہے تو 12 سے 15 نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں، اور پھر اپنے الائز بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ وہاں پر ایک بہتر حکومت بنانے کی، مضبوط حکومت بنانے کی ایک بڑے پارٹنر کے طور پر، جیسے اب وہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بڑا پارٹنر ہے، تحریک انصاف اس کا چھوٹا پارٹنر ہے، لیکن آئندہ الیکشن میں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے پارٹنر کے طور پر اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے بڑے پارٹنر کے طور پر بلوچستان کی حکومت کا حصہ ہوگی۔ ناظرین یہ تھی کچھ اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔